سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ان کی ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ناظرین، قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا اور ان کے قمیض اور ان کے متبرکات محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندر بیت و جون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر بنی لاوا کے حفاظت میں دیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد کریں، اور جو صحرا میں ان کے باپ داداؤں پر کیا گیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ کا عصا بھی اس صندوق کے اندر تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہرین آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے آئے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت کیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا شریف میں ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کا تفصیلاً تذکرہ قرآن کریم سے کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اَن یأتیکم التابوت، بنی اسرائیل میں ایک تابوت چلا آتا تھا۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح عطا فرماتے تھے۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ ساتھ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے تھے وبا اور بلا وہاں آنے لگی۔ 5 شہر ویران ہو گئے، اور ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا گیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر تالوت کے دروازے پر پہنچے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر تالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور تالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ سورہ سبا کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا۔ جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر باقی رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ اسی دوران آپ کی روح پرواز کر گئی۔ البتہ جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ کھڑے رہے۔ باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر جنات کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور بیت المقدس کی تعمیر کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا،
عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور انہی کے نبی نے ان سے کہا کہ اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق یعنی تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ایک تسلی ہے، اور آل و موسیٰ اور ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا۔